بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات گھسیٹتے ہوئے لیتے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ عمر بن خطاب یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سنی، آپ نے اس عورت کو لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر کہا، چلے جاؤ اب یہاں سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ عورت علی علیہ السلام نے روک دیا اور وہ عورت چھڑا دی ہے ہم سے، اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے لوگوں کہ حضرت عمر بن خطاب کی نظروں میں جو جگہ تھی ان کی یہاں سے بات واضح ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت علی کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ وہ جانتے تھے حضرت علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا، جاؤ حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ حضرت علی کے پاس گئے، جا کر کہا، حضرت عمر بن خطاب آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، تو لوگ اور حضرت علی عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ہی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ جو سویا رہا یہاں تک وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو بالغ نہیں ہوتا یہاں تک وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت کبھی کبھی اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ جب یہ ساری باتیں حضرت عمر بن خطاب نے سنی، پھر اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔